رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ونستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورۃ البقرہ کا تیسرا حصہ، اس کا بنیادی موضوع امور انتظامیہ اور جہاد فی سبیل اللہ. امور انتظامیہ اور جہاد فی سبیل اللہ یعنی کہ وہ امور جن کا تعلق انتظامات سے ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہے، ان امور کا بیان اور پھر جہاد کا بیان ہوگا. بڑا دلچسپ حصہ ہے اور اہم حصہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ مزید آپ سب کی توجہ درکار ہے. اس باب کا خلاصہ یہ ہر حصے کے اندر، جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہر حصے کے اندر 4 ابواب ہیں، اسی طرح اس حصے کے اندر بھی 4 ابواب ہیں. پہلا باب جو ہے وہ یہاں سے لے کر آیت نمبر 195 تک ہے. 195 تک 195 تک پہلا باب ہے. اس باب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس باب کے اندر 10 امور کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق نفوس کی تہذیب سے ہے. نفوس کی تہذیب سے یعنی کہ جو انسانوں کے نفس ہیں، ان کی تہذیب، ان کو مہذب کرنا، ان کے ساتھ تعلق ہے. ان 10 امور کا تذکرہ ہوگا. ان میں سے 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. تو یہ جو باب ہے، اس باب کا خلاصہ بیان کر رہا تھا میں. یہ باب آیت نمبر 195 ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ تذکرہ ہوگا 10 امور کا جن کا تعلق تہذیب نفس سے ہے. ان میں سے 5 کا تعلق عقیدے سے ہے، 5 کا تعلق عمل سے ہے. اور پھر اس کے بعد 4 امور سیاسیہ کا ذکر ہوگا. 4 امور سیاسیہ کا ذکر ہوگا. امور سیاسیہ سے مراد ہوتا ہے امور انتظامیہ. ٹھیک ہے، سیاست کو سیاست اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں قوموں کے انتظام کی بات ہوتی ہے. تو 4 امور سیاسیہ کا ذکر ہوگا جن میں سے 2 کا تعلق نفس کی حفاظت سے ہے اور 2 کا تعلق مال کی حفاظت سے ہے. ٹھیک ہے، 2 کا تعلق نفوس کی حفاظت سے ہے، 2 کا تعلق مالوں کی حفاظت سے ہے. اور پھر اس کے بعد جناب نظم و ضبط کے لیے چاند کے مقاصد کا تذکرہ ہوگا کہ یہ چاند کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے نظم و ضبط قائم ہو سکتا ہے. اس کے ذریعے اگر نظم و ضبط نہیں ہوگا تو جہاد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. مثلا یہاں پر جی قاسم بھائی یا عرفان قیوم بھائی موجود ہیں. میں عرفان قیوم بھائی کو کہتا ہوں کہ جناب چاند کی 15 تاریخ کو ہم نے دشمن پر حملہ کرنا ہے، اور اب چاند کی 15 تاریخ کا نہ ان کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ چاند کی 15 تاریخ کب ہوگی. میں اپنے اندازے سے 15 تاریخ پر نکلتا ہوں، وہ اپنے اندازے سے نکلتے ہیں. کبھی بھی دشمن پر حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک میں نے ویسی مثال دی ہے. جو نظم و ضبط ہے اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے اور تاریخ کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. تو چاند کے احکام کا تذکرہ ہوگا اور پھر جناب اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کے حکم کا ذکر ہوگا، جہاد کے مقصد کا ذکر ہوگا، جہاد کے آداب کا ذکر ہوگا، اور پھر سب سے آخر میں اس چیز کا تذکرہ ہوگا جس کے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ خلاصہ ہے اس باب کا. واضح ہے خلاصہ؟ جب ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. ہر آیت کے ساتھ میں بتاتا جاؤں گا کہ اس آیت کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ کور ہو جائے گا. تو اب اس کا ربط کیا ہے پیچھے کے ساتھ؟ ربط یہ ہے کہ پیچھے جب قبلے کے احکام کی بات ہوئی، جب قبلے تحویل قبلہ کے بارے میں تذکرہ ہوا، تو اب جو ہے وہ ساری قبلے کے بارے میں بحث چھڑ گئی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بہتر ہے اور تمہارا قبلہ بہتر نہیں ہے اور ہمارا قبلہ زیادہ اچھا ہے. تو بظاہر یہ لگنے لگ گیا کہ شاید اصل نیکی یہی ہے کہ قبلہ کس کا کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم
لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی اس چیز میں محصور نہیں ہے، نیکی اس چیز میں محصور نہیں ہے، یعنی کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم، تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغربی، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ نیکی اصل میں اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ کس کا منہ کس طرف ہے، اصل میں پھر نیکی ہے کیا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے۔ یہاں پر آپ کو محسوس ہو رہا ہے جملے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ضرورت ہے کسی چیز کی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ اس کی دو تین اعتبار سے، دو تین طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی تو ہے اس شخص کی نیکی کہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بات کی سمجھ آ گئی؟ جی شیخ بات آ رہی ہے، صرف آواز آ رہی ہے یا سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، کون سی آج سٹارٹ ہوئی ہے؟ سٹارٹ یہی ہوئی ہے، یہیں سے پڑھنا تھا میرا خیال ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ قاسم بھائی یہاں سے نہیں پڑھنا تھا؟ ایسا لگ رہا ہے سب لوگ بلینک ہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں کہاں سے شروع کر دیا آج۔ نہیں سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ جی قاسم بھائی واضح ہے؟ جی سر سوری میں کل کلاس میں نہیں تھا، دیٹس وائی مجھے پتہ نہیں ٹھیک ہے، کس کوئی آیت بات نمبر سے شروع۔ نہیں، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن بلکہ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، البر جو ہے البار کے معنی میں ہو، نیکی جو ہے وہ نیک شخص کے معنی میں ہو جائے، پھر کیا معنی ہوگا؟ وَلَٰكِنَّ الْبَارَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیک تو وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ بعض علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ ذَا الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی والا وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ، یعنی کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیک وہ ہے کہ جو من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ یہ پہلی چیز ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ہم نے کہا تھا 10 چیزوں کا تذکرہ ہوگا، 5 چیزوں کا تعلق عقیدے سے اور 5 کا تعلق عمل سے ہوگا، اور ان کو کہتے ہیں تہذیب نفوس، تہذیب نفوس کے ساتھ تعلق ہے، یا تہذیب الاخلاق کہتے ہیں اس کو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت دن پر ایمان لائے، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی، اور ساری کتابوں پر ایمان لائے۔ الف لام یہاں پر جنس کے لیے ہے، مراد ساری کتابیں ہیں۔ والنبیین، اور تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں، ان 5 کا تعلق اعتقاد اور عقیدے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں جن جگہوں پہ صرف آمن باللہ والیوم الآخر کا تذکرہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود بعض کی تفسیر اور تشریح کرتا ہے۔ آت المال علی حبہ، اور نیک تو وہ ہے کہ جو کہ مال دیتا ہے علی حبہ، علی حبہ کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ علی حبہ، اس کو ہم بنائیں علی تعلیلیہ۔ علی تعلیلیہ ہوتا ہے کہ جو وجہ کے معنی میں ہوتا ہے، علی حبہ، اور حبہ کی جو ہی ضمیر ہے اس کو ہم لوٹائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ جو پیچھے آمن باللہ میں لفظ اللہ ہے اس کی طرف اس کو لوٹائیں، معنی ہوگا وآت المال، اور جو شخص مال دیتا ہے علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ تعلیلیہ کا ترجمہ ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ علا جو ہے وہ مع کے معنی میں ہو، مع کے معنی میں، اور حب ہی کی جو ہی ضمیر ہے یہ مال کی طرف لوٹ رہی ہو، یعنی کہ وآت المال علی حبہ، یعنی کہ وآت المال مع حب المال، مال کی محبت کے باوجود مال کو دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو مال سے محبت بھی ہے، مال دل کو پسند بھی ہے، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے۔
کی کس کو سمجھ آئی ہے؟ دونوں ترجموں کی کس کو سمجھ آ گئی؟ جی سر آئیے سمجھ آ دونوں گئی سمجھ آ گئی جی بارک اللہ الحمد فیک. للہ جی اگر کوئی دہرا دے ایک دفعہ دونوں ترجموں کو. جی قاسم سر بھائی میں دہرائیں. کوشش کرتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی آپ دہرائیں میں کل. جی جو پہلا والا تو جی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تعلیل کے معنی میں آیا ہے اور حبی ہی کی جو ضمیر ہے وہ اللہ رب العزت کی گئی ہے کہ جو اللہ کی محبت کے لیے مال خرچ کرتا ہے. اللہ کی اور محبت دوسری کی تو وجہ سے. اللہ کی محبت کی وجہ سے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک جی ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا اور معنی دوسرا معنی جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اس کا معنی بھول گئے. مع کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں؟ مع. ہاں جی جی ساتھ کے معنی میں. جی. اور حبی کے مال کے ساتھ محبت. ہاں پھر اس وآت صورت میں المال جو علی ضمیر ہے حبی اس صورت میں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مال مال کی کی طرف طرف. لوٹ رہی ٹھیک ہے. ہے بارک اللہ فیکم جزاک اللہ. اچھا جی وآت المال اور مال دیتا ہے علی حبہ مال کی محبت کے ساتھ یعنی کہ مال کی محبت کے باوجود مال دیتا ہے. ذوی القربا کن کو دیتا ہے؟ اور قرابت داروں کو. والیتاما اور یتیموں کو. والمساکین اور مساکین کو. وابن السبیل اور مسافروں کو. سائلین اور سوال کرنے والوں کو. وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں مال دیتا ہے. ٹھیک ہے لوگوں کو غلامی سے آزاد دلاتا ہے یا قرضوں سے چھڑواتا ہے. ان تمام مصارف میں مال خرچ کرتا ہے. تو اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے پیچھے 5 چیزیں ہو گئیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اب 5 چیزیں ہوں گی جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتا ہے. دوسرا کام. وآت الزکاۃ تیسرا کام زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے. والموفون بعہدہم اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. اذا عاہدوا وعدہ کر لیں اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. الصابرین فی البأساء والضراء یہ 10واں کام ہے آخری 5واں کام 5واں عملی کام اور ٹوٹل 10واں کام. اور والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء مالی تکالیف میں. والضراء اور بدنی تکالیف میں. وحین البأس اور جنگ کا وقت ہو مالی کوئی تکلیف آ جائے کوئی بدنی تکلیف آ جائے اس وقت یہ رضا فضا نہیں کرتے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ 10 صفات پائی جائیں اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صادق ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. واولئک هم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. یہاں پر دیکھیے متقین کی 10 صفات ذکر ہو گئی. 5 کا تعلق عقیدے سے ہے 5 کا تعلق عمل سے ہے. اب جو ہے وہ 4 امور سیاسیہ کا تذکرہ ہوگا. 4 امور سیاسیہ کا تذکرہ ہوگا. 2 کا تعلق نفوس کی حفاظت سے 2 کا تعلق مال کی حفاظت سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. سوری میں یہاں پہ کہیے 5 کا تعلق عقیدے سے کہیں گے اور 5 کا تعلق کس سے کہیں گے؟ عمل سے. عمل سے. جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى اے ایمان والو تمہارے پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں. مقتولین کے بارے میں فی القتلى مقتولین کے بارے میں. دیکھیں آپ یہاں پر فی کیا معنی دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں فی اجلیہ. فی اجلیہ یعنی کہ فی ہے لیکن معنی دیکھیں کیا دے رہا ہے کے بارے میں کی وجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى قتلى جو ہے یہ مقتولین یعنی کہ مقتولین کے بارے میں مقتولین کی وجہ سے تم پر قصاص ان کے متعلق مقتولین کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں فی اجلیہ. اس کی مثال میں کئی مرتبہ دیتا ہوں وہ جس طرح حدیث میں ہے دخلت امرأة النار فی الحرۃ ایک عورت آگ میں داخل ہو گئی فی الحرۃ ایک بلی کی وجہ سے. بلی کی وجہ سے کہ اس نے اس کو کمرے میں بند کر دیا اور نہ اس کو کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی. فی الحرۃ ٹھیک ہے بلی کی وجہ سے. اسی طرح سورہ یوسف کے اندر ہے ان عورتوں نے کیا کہا ان عورتوں کو بلایا اس نے عزیز مصر کی بیوی نے اور ان کے سامنے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں اتنا زیادہ حسن. تو پھر اس نے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ذالک الذی لمتننی فیہ یہ وہ ہے جوان جس کے بارے میں تم سب مجھے ملامت کرتی تھی جس کے بارے میں یا جس کی وجہ سے لمتننی فیہ
یا تو یہ فی اجلیہ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے، یا تو یہ کچھ دیر پہلے بھی ایک ساتھی سے یہی بات ہو رہی تھی کہ جو علم النحو ہے، علم النحو آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ فی جو ہے یہ حرف جر ہے، فی جو ہے وہ حرف جر ہے، یہ بتانا علم النحو کا کام ہے. لیکن پھر آگے یہ فی کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بتائے گی علم معانی، علم المعانی جو ہے وہ یہ بتائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے دونوں علوم بڑے اہم ہیں، دونوں علوم بڑے اہم ہیں. اچھا جی، تو فی القتل، اب الحر بالحر، الحر یقتل بالحر، آزاد شخص کو قتل کیا جائے گا بالحر، یعنی کہ فی مقابلۃ الحر، با مقابلے کے لیے ہے. الحر یقتل بالحر، حر آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا آزاد آدمی کے مقابلے میں. والعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے گا بالعبد، غلام کے مقابلے میں. اب یہاں پر دیکھیے ہمیں یقتلو نکال رہے ہیں ہم، الحر یقتلو قتل کیا جائے گا بالحر آزاد کے مقابلے میں. جی لائبہ بہن، یہاں پر آپ کو محذوف نکالنے کی سینس سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. تو الحر یقتل بالحر والعبد یقتل بالعبد، غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے مقابلے میں. والانثى، اور عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے مقابلے میں. اچھا اب ذرا توجہ سے سنیے گا. فمن، فمن وہ قاتل، وہ قاتل، عفی لہ، جس کے لیے معاف کر دیا جائے، جس کے لیے معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی کہ جو مقتول کا وارث ہے. جی توجہ سے سن لیں، توجہ سے دوبارہ دہرا رہا ہوں. فمن، وہ قاتل، عفی لہ، اس کے لیے معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے. تو یہ بھائی کون ہے؟ مقتول کا وارث. شیء، کچھ بھی، کچھ بھی سے مراد کیا ہے؟ قصاص. وہ قاتل کہ جس کے لیے مقتول کے وارثین قصاص کو معاف کر دیں، وہ فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یعنی کہ فاتباع بالمعروف، یعنی کہ علی الورثۃ اتباع القاتل بالمعروف، علی الورثۃ، جو مقتول کے وارث ہیں، مقتول کے جو وارث ہیں ان کے ذمہ کیا ضروری، ان پر کیا فرض ہے؟ اتباع القاتل، قاتل کے پیچھے جانا، لیکن کس طرح؟ بالمعروف، معروف طریقے سے. اتباع بالمعروف کا کیا مطلب ہے؟ کہ علی الورثۃ اتباع القاتل بالمعروف، جو مقتول کے وارثین ہیں ان کے ذمہ ہے قاتل کا پیچھا کرنا، قاتل کے پیچھے جانا. کس طرح جانا ہے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے. اچھا ان کے ذمہ قاتل کے پیچھے جانا ہے، اور اس کے ذمہ کیا ہے؟ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یعنی کہ وَعَلَى الْقَاتِلِ، وَعَلَى الْقَاتِلِ أَدَاءُ الدِّيَةِ، أَدَاءُ الدِّيَةِ احسان، اچھے انداز سے. جب ایک بندے سے قتل ہو گیا، جو مقتول کے وارثین ہیں انہوں نے قصاص معاف کر دیا، انہوں نے کہا چلو قصاص ہم نہیں لیتے. اب جو مقتول کے وارثین ہیں ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ معروف طریقے سے قاتل سے دیت کا مطالبہ کریں، اور قاتل کے ذمہ یہ ہے کہ وہ احسان، اچھے طریقے سے جو ہے وہ بغیر ٹال مٹول کیے جو دیت ہے اس کو ادا کر دے مقتول کے وارثین کو. اللہ علیکم، اس کو سمجھ نہیں آئی؟ شیخ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. یہ کیا کنفیوژن ہے آپ کی؟ یہ ایک تو یعنی کہ آزاد کے بدلے میں جو آزاد آدمی کے قتل کے والے تھے، غلام کے بدلے میں غلام، اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ہے. اچھا اس کی سمجھ نہیں آئی. اور آگے والی جو بات ہے وہ سمجھ آ گئی ہے؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع، نہیں شیخ، اس کی بھی نہیں سمجھ یہ آئی. شاید یہ اس کی، آپ سن رہے تھے توجہ سے؟ جی میں سن رہا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ادھر مسجد اذان ہو رہی تھی تو اس کی آواز سنتی نا وہ، اس وجہ سے سمجھ نہیں آئی. تو چلیں ہم آیت کو مکمل کر لیں، اور کسی نے سوال نہیں کیا اس کا مطلب ہے باقی سب سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے آیت کو مکمل کر لیں، پھر انشاءاللہ عرفان بھائی آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ذالک تخفیف من ربکم، یہ جو قصاص کے بجائے دیت کا حکم ہے کیونکہ یہ پہلی شریعتوں میں نہیں تھا، اس میں ہر صورت میں قصاص ہی لینا پڑتا تھا. ذالک، یہ حکم تخفیف کا،
یہ معافی کا جو حکم ہے تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، یعنی کہ آسانی کر دی گئی ہے، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، فمن اعتدى بعد ذلك، ذلك سے مراد کیا ہے؟ اخذ الدیہ، اخذ الدیہ۔ فمن اعتدى بعد ذلك، تو جو کوئی بھی حد سے تجاوز کرے، بعد ذلك، دیت لینے کے بعد بھی، دیت لینے کے بعد حد سے تجاوز کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دیت لینے سر دیت لینے کے بعد بھی ان سے دشمنی کریں؟ جی دوبارہ بتائیے گا پلیز۔ سر دیت لینے کے بعد بھی ان سے جو ہے وہ بدلہ لیں، ان سے دشمنی ہاں کریں یا بالکل، قتل کریں؟ یعنی کہ وہ دیت بھی لے لیں اور پھر اس کو قتل بھی کر دیں، قاتل کو۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ اگر دیت لے لی ہے تو پھر اس کے بعد یہ کام نہیں کرنا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ بدلہ جو ہے وہ لیتے رہیں۔ دیت لے لی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں، قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی کا سبب ہے۔ یا اولی الالباب، یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کہا؟ حیاتن، یعنی کہ اسباب حیاتن، اے لوگوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سبب ہے۔ ظاہر تو زندگی نہیں ہے، مطلب ایک بندہ قتل ہو گیا، اب اس کے بدلے دوسرا بندہ بھی قتل کر دیا، تو یہ زندگی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دو بندے قتل ہو گئے، پہلے ایک بندہ قتل ہوا تھا، ایک آپ نے قتل کر دیا، تو یہ زندگی آ گئی یا دو موتیں اکٹھی ہو گئیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی واضح ہے؟ جی سر واضح ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ أَسْبَابُ حَيَاتٍ، اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی کے اسباب ہیں، یعنی کہ جب یہ قصاص کا نظام ہوگا تو قتل جو ہے وہ کم ہو جائے گا، تو زندگی کا، یہ زندگی کے اسباب ہو گئے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، یہ بچ جاؤ کسی بھی چیز سے، آگ سے بھی ہو سکتا ہے، بد امنی سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حکم ہے اس کا تعلق کس کی حفاظت سے ہے؟ جان کی حفاظت سے یا مال کی حفاظت سے؟ جی اب آگے جو ہے وہ حکم ذکر ہوگا جس کا تعلق مال کی حفاظت سے ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں۔ عرفان بھائی انشاءاللہ کلاس کے آخر میں بات کرتے ہیں اس آیت پہ انشاءاللہ دوبارہ، ٹھیک ہے جی؟ نماز کے بعد انشاءاللہ الرحمن الرحیم، بات پہنچ گئی جی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ، ہاں اب یہ نفس کی حفاظت، نفس کی حفاظت، نفس کی ظاہری حفاظت ہے، اس کا ایک حکم جو ہے وہ ذکر ہو گیا، اس کا ایک حکم ذکر ہو گیا، اور وہ ہے قصاص کا حکم۔ اب ذکر ہوگا مال کی حفاظت کے لیے ایک حکم ذکر ہوگا، اس کا تعلق وصیت کے ساتھ ہے، وصیت کے ساتھ مال کی حفاظت کے لیے ایک انتظامی حکم ذکر ہوگا۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو، تو الوصیۃ للوالدین، فرض کی گئی ہے وصیت، اس کے لیے والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، یہ حکم جو ہے یہ حق ہے علی المتقین، یعنی کہ واجب ہے، فرض ہے متقین پر۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ وراثت کے احکام آ جانے کے بعد جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم وراثت کے احکام آ جانے کے بعد منسوخ ہو گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا، لیکن اب جو ہے یہ فرض نہیں رہا بلکہ پسندیدہ ہو گیا ہے، یعنی کہ فرض سے جو ہے وہ اس کی حیثیت کمتر ہو گئی ہے۔ علی کل حال فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب یہ وصیت کا حکم ذکر ہوا، اب اس کے بعد جناب زجر ہے وصیت کو تبدیل کرنے والے کے لیے، وصیت کو تبدیل کرنے والے کے لیے، تو زجر کیا فمن بدلہ، تو جو کوئی تبدیل کر دے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس وصیت کو سنا ہو، فانما اثمہ علی الذین یبدلون، تو اس تبدیل کرنے کا جو گناہ ہے اسی تبدیل کرنے والے کو ہی ہوگا، اصل شخص جس نے درست وصیت کی تھی وہ اس گناہ سے پاک ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب باخبر ہے، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اب ایک بندہ جو ہے وہ موت کے قریب ہے اور وہ وصیت کرتا ہے گناہ کی وصیت کرتا ہے، غلط کام کی وصیت کرتا ہے، وصیت میں شرعی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس کے پاس جو شخص ہے وہ اس کی اصلاح کر دے پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، تو جو شخص ڈرے
جس کو خدشہ ہو، من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، جنفن کا مطلب ہے کسی ایک کی جسے کہتے ہیں نا سائیڈ لینا، کسی ایک کی سائیڈ لینا، یا جانبداری، جانبداری کا خوف ہو، یعنی کہ کجی ٹیڑھا پن، او اسمن، یا پھر یہ ہے کہ کسی غلط گناہ کی وصیت کا خدشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، تو فاصلح بینہم، وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، یہ تیسرا شخص جو ہے، یا اس کی وصیت کی اصلاح کر دے، تو فلا اسم علیہ، اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہ ایک حکم ذکر ہوا نفس کی حفاظت کے متعلق، ایک حکم ذکر ہوا مال کی حفاظت کے متعلق، اب دوبارہ سے نفس کی حفاظت کے متعلق ایک حکم ذکر ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے پہلے جو حکم ذکر ہوا وہ نفس کی ظاہری حفاظت کے بارے میں تھا، اب جو حکم ذکر ہو رہا ہے وہ نفس کی باطنی اور روحانی حفاظت کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ کس کو ربط سمجھ آیا؟ یہ ربط سمجھ آ گیا، تعلق سمجھ آ گیا آیات کا آپس میں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ میوٹ تو نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں آتا، نہ ہاں میں جواب آتا ہے نہ میں جواب آتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہوتا یہ آواز آ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ یہ جو ان آیات میں ربط ہے یہ بڑے نوادر میں سے ہے۔ نوادر سے مراد یہ ہے کہ عموماً جو ہے وہ مترجمین بھی اور حتیٰ کہ کچھ پرانے مفسرین پرانی تفاسیر کے اندر بھی ان آیات کا باہمی تعلق جو ہے اس بارے میں بڑی جو ہے وہ اشکالات ہوتے ہیں۔ ان آیات کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ پھر آگے جو ہے وہ جہاد کی باتیں شروع ہو جائیں گی، آگے جہاد کا مسئلہ بیان ہونے لگ جائے گا، درمیان میں جو ہے وہ چاند کے مسائل شروع ہو جائیں گے، پیچھے جو ہے وہ قصاص کی بات کی، پھر جو ہے وہ وصیت کی بات شروع ہو گئی، اب جو ہے وہ درمیان میں روزوں کی بات شروع ہو گئی۔ تو ان آیات کا باہمی ربط جو ہے یہ جو ہے وہ آپ کو عمومی تفاسیر میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دلچسپ بھی ہے اور ان باتوں میں سے ہے جن کو یاد رکھنا چاہیے اور جن کو آپ اپنے پاس لکھیں اپنے قرآن مجید پہ۔ تو پہلے میں دوبارہ دہراتا ہوں، پہلے چار ہم نے کہا تھا، چار امور انتظامیہ کا تذکرہ ہوگا۔ پہلی چیز کا تذکرہ ہوا جس کا تعلق نفوس کی حفاظت سے ہے، ظاہری حفاظت۔ پھر اس امر کا تذکرہ ہوا جس کا تعلق مال کی حفاظت سے ہے، وصیت کا حکم۔ اب ذکر ہوا اس امر کا جس کا تعلق نفوس کی روحانی حفاظت سے ہے، جو کہ روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نفس کی ظاہری حفاظت کس طرح ہے؟ قصاص کے قانون کے ذریعے، اور نفس کی باطنی اور روحانی حفاظت کس طرح ہے؟ وہ روزے کے ذریعے ہے۔ باقی قصاص اور روزے کے اندر اور کیا مناسبتیں اور کیا دونوں میں مشابہت ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یا پھر لعلکم تتقون النار، تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ، یا لعلکم تتقون العذاب، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ ایاما معدودات، یعنی کہ صوموا ایاما معدودات، صوموا، روزے رکھو، ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دنوں میں۔ اگر ہم یہاں پر یہ فعل نہ نکالیں صوموا کا، تو اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ یہ ایام معدودات منصوب کیوں ہے، اس پر نصب کیوں ہے، دو زبر کیوں ہے، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا، صوموا، روزے رکھو، ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں۔ فمن کان منکم مریضا، رخصت کا بیان ہے، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے گا دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو یطیقونہ، اب اس کے معنی کے اندر بھی جھگڑا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اس کا معنی ایک ہی معنی میں کروں گا، باقی معنی کی طرف اشارہ نہیں کروں گا تاکہ کنفیوژن سے بچا جا سکے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو کہ روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن مشقت کے ساتھ، یطیقونہ، روزے کی طاقت رکھتے ہیں تکلف اور مصیبت اور مشقت کے ساتھ، ان کے ذمہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔
فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، تو جو کوئی خیر کے کام کو اپنے دل کی چاہت کے ساتھ کرے، تطوعا کرے، فهو خیر لہ، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایک مسکین سے زیادہ کا کھانا کھلانا چاہے تو یہ اسی کے حق میں بہتر ہے. اور وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم بجائے رخصت پہ عمل کرنے کے روزے رکھ لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اب جب روزوں کا حکم ہوا تو اب روزوں کے بعد احکام کا بیان ہوگا. یہ کوئی سوال ہے؟ جی سر میں چاہ رہی تھی آپ دوسرا میننگ بھی بتا دیتے تاکہ ذرا ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جاتا. اس کے لیے یطیقونہ، اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے لیے نا پھر تھوڑا سا ہمیں فقہ کی طرف جانا پڑے گا، گرامر کی طرف جانا پڑے گا، تو اسی لیے میں تھوڑا سا جو ہے وہ چلیں. علی الذین یطیقونہ، یہاں پر اصل میں جو لفظ ہے، لفظ تو اطاق یطیق کا مطلب ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہوں، جو لوگ طاقت رکھتے ہوں. لیکن جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ تو ان کے ذمہ تو فدیہ نہیں ہے نا، فدیہ تو ان کے ذمہ نہیں ہے. فدیہ تو ان کے ذمہ ہے جو کہ مطلب اگر آپ غور کریں تو وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو کہ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمہ فدیہ ہے. پھر مطلب پھر روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب ہم سب روزے کی جی سر طاقت یہ تو پھر رکھتے اس طرح ہیں. سے بات کراس ہو جاتی ہے. میں نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح سے تو بات پھر کراس ہو جاتی ہے ہاں جی، بات کہ روزے کی تو طاقت بھی رکھتے ہیں اور اسی لیے فدیہ پھر بھی ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر اس طرح ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، ٹھیک ہے، بعض علماء یہاں پر لا نکالتے ہیں، وعلی الذین لا یطیقونہ، اور وہ لوگ جو کہ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی اس کے اندر، یعنی کہ اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ علماء کے مذاہب ہے مختلف. اس ترجمہ کے کیا طریقہ کار ہے؟ اصل میں نے جو ترجمہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو یہ باب ہے صرف علم الصرف کے اعتبار سے، جو یہ باب ہے اطاق یطیق، اطاق یطیق یہ باب ہے اکرم یکرم کی طرح. اس میں جو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ بعض دفعہ یعنی کہ اکرما کے اندر جو شروع میں حمزہ ہے، بعض دفعہ یہ حمزہ ہوتا ہے سلب کے لیے. سلب کے لیے یہ جو فعل کے خواص ہوتے ہیں، خاصیات ابواب انہیں ہم کہتے ہیں، ان میں ہر فعل کی مختلف خاصیات ہوتی ہیں، ہر فعل کے مختلف خواص ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہوتا ہے باب افعال، یہ جو جس کے بارے میں ہم بات کریں یہ باب افعال ہے. اکرم یکرم اکرامن، اس کو ہم کہتے ہیں باب افعال. اطاق یطیق اطاقتن، یہ باب افعال ہے. بعض دفعہ اس میں حمزہ آتا ہے سلب کے لیے، تو اسی لیے میں نے معنی کیا علی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو کہ ان میں طاقت نہیں ہے، یا پھر جو طاقت رکھتے ہیں لیکن مشقت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا تو اس کے اندر تکلف کا معنی کیا ہے یا پھر سلب کا معنی کیا، تو معنی یہ ہو جائے گا وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو کہ طاقت نہیں رکھتے، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے. علیحدہ سے لا نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے اس کو جو ہے جی وہ سر جی جی اس کو جو ہے میں نے اسکپ کر دیا. فمن تطوع. دوسرا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے ترجمہ پڑھتے ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ ترجمے کی جو کلاس ہے وہ فقہ کی کلاس بن جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے. ابھی آگے جو ہے وہ فقہی احکام آئیں گے کافی سارے، تو ہم ترجمہ پڑھیں گے، ہم فقہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب روزے کے احکام کا ذکر ہوا، روزے کی فرضیت کا ذکر ہوا، اب روزے کی فضیلت، اس کے بارے میں بعض باتوں کا تذکرہ ہوگا. رمضان اور رمضان کے احکام، روزے کے احکام. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے. انزل فیہ القرآن، بدأ فیہ انزال القرآن، قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے رمضان کے مہینے میں. ھدی للناس، اور قرآن وہ جو کہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. بینات من الہدی والفرقان، اور بینات ہیں، واضح نشانیاں ہیں، آیات ہیں. اور یہ واضح نشانیاں اور آیات کیا ہیں؟ ہدا اور فرقان ہیں. ہدایت ہیں ہدایت کے لیے، اور الفرقان یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے واضح نشانیاں ہیں. من یہاں پر لام کے معنی میں ہے، یعنی کہ بینات للہدا وللفرقان، یہ واضح نشانیاں بینات ہیں ہدایت کے لیے اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے. جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اس کے اوصاف بیان ہوئے. فمن شہید منکم الشہر، تو جو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پا لے،
فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کرے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ مشکل اور تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم گنتی کو مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی، اللہ کی تکبیرات بیان کرو اس چیز پر کہ اس وجہ سے جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے علی جو ہے وہ تعلیلیہ ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس وجہ سے کہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اس وجہ سے۔ یہاں پر آپ علی کا معنی پر کر سکتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اس طرح آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس وجہ سے کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ یہ وہ تکبیرات ہیں جو عید کی نماز سے پہلے تک تکبیرات جو ہوتی ہیں، یہ بھی کہنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کم لوگ کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ سب کی توجہ ہے؟ جی سر۔ جی جی سر۔ بارک اللہ فیکم۔ روزہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، روزہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ سبب ہے دعا کی قبولیت کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ روزہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب سبب ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جی ربط واضح ہے؟ جی 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 سر جی۔ جیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہے، کہ اللہ کے بارے میں جاننے کا، اللہ تعالیٰ کے احکام جاننے کا، اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بس چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مان لے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے، میرے سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھے یا مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں، تاکہ یہ رشد پا سکیں، ہدایت پا سکیں۔ رشد جو ہے یہ گمراہی کا الٹ ہے، اپنے مقصد کو پا لینا۔ اس آیت کے اندر بہت ساری بات ہے، اور لیکن اس میں بھی یہی خدشہ ہے کہ ہم کسی اور طرف نہ نکل جائیں۔ ایک بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا ہے یہ اجابت کے اعتبار سے ہے، جس طرح کہ آپ کانٹیکسٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق، اس قرب کا تعلق جو ہے وہ اجابت دعا سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے کے اعتبار سے، دعاؤں کو قبول کرنے کے اعتبار سے ہمارے بہت قریب ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دل میں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر قرب جو ہے وہ کون سا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ادھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں کو سننا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی مدد اور نصرت کرنا، یہ وہ والا قرب مراد ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ٹائم ہے ابھی 3-4 منٹ ہیں ابھی۔ اب روزے کے بعض مسائل کا بیان، روزے کے دن اور روزے کی راتوں کے مسائل۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں کو، الرفث الی نسائکم،
ان لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ تم تختانون انفسکم اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالتے تھے. فتاب علیکم اس نے تمہارے لیے آسانی کر دی. وعفا عنکم اور تمہارے لیے تخفیف کر دی, تمہارے لیے معافی کر دی. الآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اور کھاؤ پیو. وکلوا واشربوا کھاؤ پیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا فرض ہے, مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا تمہارے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے, امر جو ہے وہ ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا. وکلوا واشربوا اور کھاؤ پیو اجازت ہے, تب تک کھا پی سکتے ہو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے الخیط الابیض صبح کی روشنی, من الخیط الاسود لفظی معنی تو یہ ہے کہ سفید دھاگا واضح ہو جائے کالے دھاگے سے. من الفجری اور یہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا یہ اس سے مراد کیا ہے, وہ فجر کی روشنی مراد ہے. یعنی کہ جب فجر پھیل جائے جس کو ہم کہتے ہیں طلوع فجر, فجر صادق, تو اس وقت تک جو ہے وہ کھا پی سکتے ہو. اچھا, اس کے بعد جب کھا پی لیا اور یہ دن چڑھ گیا تو ثم اتم الصیام الی اللیل پھر اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک, یعنی کہ رات شروع ہونے تک, مغرب سورج کے غروب ہونے تک روزے کو مکمل کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد مساجد میں اعتکاف کی حالت میں انٹرکورس کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, منع ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ ساری اللہ کی حدود ہیں, ان کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا تو دور کی بات, ان کے قریب بھی مت پھٹکو, ان کے قریب بھی مت جاؤ. ذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو, اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلہم یتقون تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں, تاکہ وہ متقی بن جائیں یا پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. یہ جو حکم بیان ہوا اس کا تعلق کس سے ہے جی؟ نفس کی حفاظت سے. لیکن نفس کی کون سی حفاظت؟ نفس کی باطنی حفاظت سے اس کا تعلق ہے. جی بھٹوی صاحب نے بھیج دیا لنک یا نہیں؟ ابھی بھیج دیا سر. بھیج دیا. چلیں ہم یہیں پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. کل جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. سر یہ جو دھاگے سے تشبیہ دی گئی ہے دھاگے سے. جی یہ جو فجر کا جب فجر پھوٹتی ہے تو یہ ایک لائن کی شکل میں ہوتی ہے, بالکل ایک لائن کی شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے فجر کاذب. فجر کاذب جو ہوتی ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے. کبھی رات کے آخری حصے میں اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہو جو مطلب پہاڑی علاقہ ہو یا مطلب ایسا علاقہ ہو جہاں پر پولوشن نہ ہو, اور رات کے آخری حصے میں آپ آبزرو کریں فجر کاذب جو ہوتی ہے وہ ورٹیکلی ایک لائن سی اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے روشنی کی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جب فجر صادق ہوتی ہے وہ ہاریزنٹلی جو ہے وہ ایک لائن پھیلتی ہے, اور پھر جو ہے وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ چڑھنی شروع ہوتی ہے. اس کو کہا الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سر سوری وہ لنک نہیں آیا, مجھے غلطی لگی تھی. آپ بات کر سکتے ہیں ابھی. اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. اچھا جی, یہ حکم اب اس کے بعد اگلا حکم ہے, اس کا تعلق بھی مال کی حفاظت سے ہے. مال کی حفاظت سے اس کا بھی تعلق ہے, اور یہ ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. فرمایا ولا تأکلوا اموالکم اور مت کھاؤ اموالکم یعنی کہ اموال اخوانکم. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنا مال تو کوئی بھی باطل طریقے سے نہیں کھاتا نا, مطلب اپنے مال کو تو بندہ استعمال کر سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کا مال, دوسروں کا مال, اس کو کہا تمہارا مال, یعنی کہ دوسروں کے مال کو بھی یہی سمجھو کہ گویا کہ وہ تمہارا اپنا مال ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ. اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے, کھانے سے مراد کیا صرف یہ ہے کہ کھا نہیں سکتے اور قبضہ کر لیں کسی کے پلاٹ پہ؟ ایک مطلب یہ ہے اسی میں شامل ہے نا, ایک ہی بات یعنی کہ مراد یہ ہے کہ استعمال نہیں کرنا. کھانا لفظ اکلو کا ہے, مراد لفظ جو ہے وہ عقل کا ہے, لیکن مراد اس سے عام ہے. ٹھیک ہے, تو کئی مرتبہ قرآن کا لفظ خاص ہوتا ہے, مراد عام ہوتی ہے. کئی مرتبہ قرآن کا لفظ عام ہوتا ہے اور مراد خاص ہوتی ہے. یہاں پر آپ نے اس کی مثال دیکھ لی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ ہی تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ یعنی کہ لوگوں کے جو مال ہیں ان کو حاکموں کے پاس اس طرح لے کر جاؤ کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا سکو. یعنی کہ
جو لوگ ان پاور ہیں، ان جو اتھارٹیز ہیں، ان کے پاس لے کر جانا لوگوں کی شکایات، لوگوں کے معاملات، لوگوں کا مال کھانے کے لیے، ایسا مت کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ اس کو استعمال کر سکو اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے. 4 امور سیاسیہ کا بیان ہو گیا، 2 کا تعلق نفوس کی حفاظت سے تھا، 2 کا تعلق اموال کی حفاظت سے تھا. اب جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کے لیے چاند کے مسائل کا بیان. یسألونک عن الاہلہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، چاند کے معاملات، چاند کے مقصد کے متعلق پوچھتے ہیں. آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا جو سلسلہ ہے یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنا ہے اور حج کے اوقات کا تعین کرنا ہے، کیونکہ سال میں ایک بڑی عبادت جس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے وہ حج ہے، تو اس کا تذکرہ کیا. نمازوں کے اوقات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے یا نہیں؟ سر وہ تو سورج کے ساتھ ہے نا. سورج کے ساتھ تعلق ہے. بارک اللہ فیک. تو قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها، یہ مشرکین کی ایک باطل رسم کا رد کیا. وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے احرام باندھا تو اب گھر میں جو ہے وہ حج کے بعد اپنے سامنے والے راستے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے داخل ہوتے تھے. کہا ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اصل نیکی یہ تھوڑی ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو. ولکن البر بر من اتقى، نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈر جائے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آیا کرو. یہ آیت اس موقع پہ بھی استعمال کی جاتی ہے جب کسی بندے کو یہ کہنا ہو آپ کسی کام کو جو ہے وہ اس کے درست طریقے سے کرو، یعنی کہ اگر کوئی کام ہے اس کو کرنے کا ایک الٹا طریقہ ہے، کوئی غلط طریقہ ہے یا مشکل طریقہ ہے، اور ایک اس کو کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، تو کہا جاتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی کہ گھروں میں ان کے راستوں کے، ان کے دروازوں کے ذریعے آؤ. جب دروازہ موجود ہے تو کھڑکی سے آنے کی کیا ضرورت. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. جو ہے وہ جنگ کی فرضیت کا بیان، اصل مقصد قتال. دیکھیے پیچھے جتنے معاملات کا بیان ہوا ہے یہ سب کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے، سب کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اگر معاشرے کے اندر نفوس محفوظ نہیں ہوں گے، اگر معاشرے کے اندر لوگوں کے اموال محفوظ نہیں ہوں گے، اور اس سے بھی پہلے خود لوگوں کے اندر اگر وہ 10 صفات موجود نہیں ہوں گی، اگر لوگوں کے اندر وہ 10 صفات موجود نہیں ہوں گی جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، ان صفات کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، یہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس آیت کے اندر جو 10 صفات کا تذکرہ ہوا تھا، 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا، 5 کا تعلق عمل کے ساتھ تھا. اگر لوگوں کے اندر یہ 10 صفات موجود نہیں ہوں گی، اس کے بعد اگر معاشرے کے اندر لوگوں کے جانیں محفوظ نہیں ہوں گی، اور اس کی حفاظت کے لیے 2 حکم دیے. ایک کا تعلق قصاص کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اور دوسرے کا تعلق تھا روحانی، نفوس کی روحانی حفاظت، وہ تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ٹھیک ہے، نفوس کی حفاظت کے لیے یہ 2 حکم، اور لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے 2 حکم دیے. ایک کا تعلق ہے وصیت کے ساتھ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور دوسرا کہا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اب کسی معاشرے کے اندر اگر ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے اندر یہ 10 صفات ہوں گی، اور انتظامی طور پہ لوگوں کے مال محفوظ ہوں گے اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں گی، تو پھر ایسا معاشرہ جو ہے وہ جہاد کر سکتا ہے. تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون، قتال کرو ان لوگوں سے، فی سبیل اللہ لاعلاء کلمۃ اللہ، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آگے جو ہے یہ جہاد کے احکام بیان ہوں گے، اور جہاد کا وقت بیان ہوگا، کچھ آداب بیان ہوں گے، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ انفاق کا حکم بیان ہوگا 195 نمبر آیت پہ، اور یہاں پر جو ہے وہ باب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، انفاق کا حکم آخر میں اسی لیے بیان ہوگا کہ جہاد بھی انفاق کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اسی لیے آخر میں جو ہے وہ انفاق کا بیان ہوگا. ابھی وقت انشاءاللہ ختم ہو گیا، اسی لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. چلیے جی، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.